الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين UIRC یونیورسل اسلامک ریسرچ سینٹر کی معلمہ، محترم ارکان مجلس شورا، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامعات، میں آپ تمام کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان پر وہ اپنی نعمتیں لٹائے، جو زمانے کے گزرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ وہ نعمتیں ایسے خزانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹتی نہیں اور جن تک انسانوں کے ذہنوں کی رسائی نہیں۔ انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جوہر چھپا رکھے ہیں جنہیں برائے کار لا کر انسان رحمان کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ انہی صلاحیتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بھی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام ہو آخر النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی 63 سالہ زندگی تا قیامت انسانیت کے لیے نمونہ بنا دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعات اکرام، میں اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے UIRC سسٹرز ونگ کی انچارج محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں آج کے اس مقررہ جس کی تقریر کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت، سسٹر امت الرحیم رضوانہ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں آج کے مہمان خصوصی محترمہ آسیہ باجی صاحبہ اور بشریٰ باجی صاحبہ کی والدہ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ پہلی صف میں تشریف لائیں۔ محترم سامعات اکرام، الحمدللہ آج ہمارے اس ویمنز کانفرنس کے بزم مقررہ محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ انچارج UIRC سسٹرز ونگ کی صدارتی خطاب ہیں۔ ماشاءاللہ آج ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کے 6th بیچ فارغ ہونے والے طالبات کا اختتامی پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ حافظہ، عالمہ و فاضلہ ہے جو UIRC سسٹرز ونگ کے ملک پیٹ برانچ کی معلمہ اور انچارج ہے۔ ان کے ذریعے پچھلے 2 سال کے عرصے میں 6 بیچز تکمیل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ 2 سال کے عرصے میں 250 سے زیادہ خواتین و طالبات فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ کے پڑھانے کا انداز بہت ہی عام فہم ہوتا ہے جس سے طالبات بہت زیادہ متاثر کن ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے مختلف مقامات پر تقاریر بھی ہوتے ہیں کے ڈائریکٹر ہے۔ انشاءاللہ محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ آپ کی آج کی تقریر فکر آخرت میں موت اور موت کے ساتھ ہی مراحل کا بیان ترتیب اور اختصار کے ساتھ پیش کریں گی۔ انشاءاللہ آپ اس تقریر میں ایمان بالآخرہ، عقید آخرت پر بات کریں گی۔ یہ ایمانیت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس سے انکار کفر ہے۔ انشاءاللہ محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت سادہ اور عام فہم زبان میں فکر آخرت کو پیش کریں گی تاکہ اردو سمجھنے والے ایک عام خاتون اور لڑکی کو بھی ایمانیت کے اس رکن عظیم سے ممکنہ حد تک واقفیت ہو سکے اور اس کی روشنی میں وہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دنیاوی زندگی میں مناسبت تیاری کر سکے۔ اس تقریر میں آپ بنیادی فکر آخرت کے تعلق سے 10 پوائنٹس پر مختصر بات کریں گی۔ موت اور اس کے متعلق باتیں، قبر اور برزخی زندگی، علامت قیامت اور مناظر قیامت، حشر نشر، شفاعت، روز جزا اور حساب کتاب، میزان، حوض کوثر، پل صراط، جنت اور جہنم۔ محترم سامعات اکرام، میں بلا کسی تاخیر کے محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں اپنے معاوض حسنہ فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی باتیں
ہم سب سے خطاب فرمائیں، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ سے، اللہ ہم تمام حاضرین کو بشرا باجی صاحبہ کی تقریر کو دل جمعی کے ساتھ دل کے کانوں سے سننے اور پھر اس کو محفوظ کرنے والے اور باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ محترمہ بشرا باجی صاحبہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظم جلسہ جویریہ فاطمہ، محترمہ رضوانہ باجی صاحبہ، محترمہ میرے والدہ صاحبہ آج کے مہمان خصوصی، میرے آسیہ باجی صاحبہ آج کے مہمان خصوصی، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامعات کرام، میں آپ تمام کا اس ویمنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا رب ہے، اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم اپنے برائیوں سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ وہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت سے پہلے ہم تمام کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ آخرت کی فکر بنانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ میں گواہی دیتی ہوں اس بات پر قیامت آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز طالبات اور عزیز سامعات، جیسا کہ میں نے اپنے خطبے کے بعد سورہ حشر آیت نمبر 18 کی آیت تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ میرے ماں اور بہنوں، عزیز سامعات کرام، آخر آخرت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آخرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد ایک انسان کو پیش آئیں گے۔ آخرت کو آخرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ان تؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتاب